السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ معزز ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مختصر پیغام دینے آیا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ معزز ناظرین، ذرا غور کیجئے، ابلیس نے اللہ رب العزت کے حکم سے صرف ایک سجدے کے انکار سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری کا سبب بنا۔ ہم ذرا ابلیس کی حالت پر غور کریں اور جو روزانہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں ذرا ان کے حالات سے ہم موازنہ کریں۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ کے حکم پر، اور نمازوں کو چھوڑنے والے آدم کے رب کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر معزز ناظرین اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کتنے رحیم ہے، اپنے بندے کتنے بڑے بڑے جرائم کر چکے ہو، چاہے کتنا گناہ کر لے اس کے باوجود بھی ہر صبح شام اپنے بندوں کو پکارتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آئیں۔ ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ ذرا غور کیجیے اللہ کی ذات کتنے رحیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑ کر اور دنیا کو پیچھے ڈال کر دنیاوی تمام مسائل کو اپنے اپنے جگہ پر استعمال کر کے جب وہ نماز کے لیے بلاتا ہے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے آگے جھک جائیں اور صرف اسی کے لیے نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔